ان کے بزرگوں نے بھی صرف یہ ترجمے کیے ہیں، اور وہ آپ آج گوگل سے بھی کروا سکتے ہیں. گوگل میں آپ عربی کی عبارت ڈالیں، وہ آپ کو 100 زبانوں میں، ان کے بزرگوں کو تو 1 یا 2 زبانیں آتی تھی نا، گوگل کو ساری زبانیں آتی ہیں. ہائے میں صدقے، ہائے ہائے گوگل حافظہ اللہ، تجھ پہ لاکھوں سلام. قرآن کی تفسیر جو ہے اس میں کوئی ڈنڈی مار سکتا ہے، اس کی عربی کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، اور اس ماڈرن ورلڈ میں تو اس کے ترجمے کو بھی کوئی چینج کر ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اب تو ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ کرنی ہے، وہ کمپیوٹر کر کے دے گا، اور کمپیوٹر نہ بریلوی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ اہل حدیث ہے، نہ شیعہ ہے. کمپیوٹر ہے، وہ عربی لنگوسٹک کا جو اپروپریٹ معنی بنتا ہے وہ آپ کو بتائے گا، اس میں کوئی ڈنڈی نہیں مارے گا. مرزا نے گوگل کے ترجمے کی تعریف کی اور علماء کے ترجمے کے مقابلے میں اس کے ترجمے کو بہتر قرار دیا. لاکھوں سلام اس پر بھیجے، لیکن اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ گوگل کی نظروں میں مرزا مشرک بن چکا ہے، اور مشرک بھی عام نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا مشرک. تو آئیے ہم گوگل کا وہ فیصلہ آپ کو دکھاتے ہیں. مرزا نے منی گاڈ کا عقیدہ ایجاد کیا تو اس پر اعتراض ہوا کہ یہ عقیدہ تو شرکیہ ہے. اس کا دفاع کرتے ہوئے مرزا نے ایک بات کہی. تو منی گاڈ کا لفظ اگر مخلوق کے ساتھ کسی نے یوز کر لیا اور پوری اس ایکسپلینیشن کے ساتھ، اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ شرک تو تب ہے، شرک کی بنیادی ڈیفینیشن ہے کہ آپ نے مخلوق اور خالق کو ایک کر دیا. تو سرکار یہ تو نہیں ہے. قدیم کو حادث سے الگ کر دیا، توحید ہے. ہم نے جب کہہ دیا ہم حادث ہیں، مخلوق ہیں، اب جتنی باتیں آپ مرضی کریں، شرک نہیں ہوگا. سب سے پہلے تو ہم گوگل سے فیصلہ کراتے ہیں کہ منی گاڈ کا عربی میں ترجمہ کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں منی گاڈ کا عربی میں اس نے ترجمہ کیا ہے الہ صغیر، یعنی چھوٹا الہ. جب مرزا نے تمام اہل جنت کے متعلق منی گاڈ کا عقیدہ ایجاد کیا تو گوگل کے فیصلے کے مطابق مرزا نے کھربوں الہ بنا دیے. اتنے الہ تو ہندوؤں نے بھی نہیں بنائے جتنے مرزا نے بنا دیے، اور یہ گوگل کا فیصلہ ہے جس کو مرزا لاکھوں سلام بھیج چکے ہے، اور جس کے متعلق مرزا کہتے ہیں کہ وہ صحیح ترجمہ کرتا ہے. علماء کے مقابلے میں بھی مرزا نے گوگل کے ترجمے کو ترجیح دی، تو گوگل کا فیصلہ ہم نے پیش کر دیا. گوگل تو مرزا کو دنیا کا سب سے بڑا مشرک ٹھہرا رہا ہے. باقی جہاں تک مرزا نے یہ بات کی کہ جی خالق مخلوق کا فرق جب میں نے کر دیا، حادث قدیم کا فرق جب میں نے کر دیا، تو اگر یہ فرق کر دیا جائے پھر جو مرضی کہا جائے شرک نہیں ہوتا، یہ بھی بالکل غلط بات ہے. مشرکین مکہ بھی خالق مخلوق اور مالک مملوک کا فرق کرتے تھے، اور یہ بات خود مرزا نے تسلیم کی ہوئی ہے. مشرکین عرب سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے کہا یہ چھوٹے آلہہ ہیں، چھوٹے خدا ہیں، اور ان کا مالک بھی اللہ ہی ہے، لیکن خدا کا لفظ بول دیا آلہہ. مرزا جب خود مان رہا ہے مشرکین عرب اپنے آلہہ کا مالک اللہ کو مانتے تھے، تو مالک مملوک کا تو وہ فرق کر رہے ہیں، خالق مخلوق کا وہ بھی فرق کر رہے ہیں. مرزا نے اپنی جان چھڑانے کے لیے اصول یہ گھڑا کہ خالق مخلوق حادث قدیم کا فرق کر لیا جائے، پھر جو مرضی کہا جائے شرک نہیں بنتا. پھر اس اصول کے مطابق تو نعوذ باللہ مشرکین مکہ بھی مشرک نہیں بنتے. یعنی اپنے شرکی عقیدے کا جھوٹا دفاع کرتے ہوئے مرزا نے مشرکین مکہ کو بھی موحد بنا دیا. باقی اگر مرزا کہے کہ میں نے الہ کا لفظ استعمال نہیں کیا تو بالکل غلط ہے، کیونکہ مرزا نے جب گاڈ کا لفظ استعمال کیا ہے، گاڈ کا معنی عربی میں الہ ہی ہے، اور یہ گوگل کا فیصلہ ہے جس پر مرزا سب سے زیادہ اعتبار کرتا ہے، جس پر لاکھوں سلام بھیجتا ہے، اس کا فیصلہ ہے یہ. اس لیے مرزا یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتا کہ جی میں نے الہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، گاڈ کا لفظ استعمال کیا. گاڈ کا معنی عربی میں الہ ہی ہے. اب اگر مرزا کہتا ہے کہ میں نے گاڈ کا لفظ بول کر الہ مراد نہیں لیا تھا، تو گوگل کا فیصلہ یہ ہے کہ مرزا جھوٹا ہے، کیونکہ گاڈ کا معنی گوگل الہ ہی کر رہا ہے. صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں غلو کرتے ہیں اور انہیں آلموسٹ منی گاڈ بنا دیتے ہیں، تو یہ اللہ کی گستاخی کر رہے ہوتے ہیں. ایک طرف اپنے مخالفین کے بارے میں یہ کہنا کہ جی انہوں نے صحابہ و اہل بیت کو منی گاڈ بنایا ہوا ہے تو یہ اللہ کے گستاخ ہیں. دوسری طرف مرزا ہر جنتی کو منی گاڈ مرزا نے بنا رکھا ہے. کیا اپنے اصول کے مطابق مرزا اللہ کا گستاخ نہیں؟ اگر مرزا کہے کہ گاڈ کا لفظ بول کر میں نے الہ مراد نہیں لیا تو گوگل مرزا کو جھوٹا قرار دے رہا ہے. گوگل کہتا ہے کہ گاڈ کا معنی الہ ہی ہے.